ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے امت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے وہ تمام تر ذرائع اور اسباب علم وحی کی روشنی میں امت کو بتلائے ہیں، جن سے امت خیر، بھلائی اور برکتوں کا حصول ممکن بنا سکے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، اہل بیت رضوان کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں برکات اور اس کے حصول کے اسباب امت تک پہنچاتے رہے ہیں، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد، اس کے فضل و احسان سے ہمیں برکات کا حصول ہوتا ہے، برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، برکت کیا ہے اور اس کے حصول کے اسباب قرآن و حدیث میں جو بیان کیے گئے ان تک ہماری رہنمائی ضرور بالضرور ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ برکت کیا ہے، امام راغب رحمہ اللہ برکت کا معنی اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ کسی چیز میں برکت کا ہونا اس میں خیر، بھلائی اور اس میں ثابت قدمی کا پتہ دیتی ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ وہ بھی اسی طرح کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ برکت کا بیسک معنی ہی یہی ہے کہ کسی چیز میں ثبوت ہونا، اس کو لازم اور اس کا ثابت قدم رہنا، اور اس کے ساتھ ہی یہ آیت جس کو اللہ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بستیاں، ایسے لوگ وہ اللہ کی زمین پر گزرے ہیں اور موجود ہیں، جن پر اللہ نے آسمانوں سے اپنی برکات کو نازل کیا ہے، اور اللہ کی زمین نے ان کے لیے برکات کے خزانوں کے منہ کھولے ہیں، اور برکات وہ ثبوت اور دوام کے ساتھ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خیر و برکت کے ساتھ بھی۔ اور اسی طرح جو برکت کا ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ برکت کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی کثرت کا ہونا، اس میں بڑھوتری کا ہونا، ہر اعتبار سے اللہ نے بستیوں پر اپنی برکات کو نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کو بھی پڑھا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص بھی اس بات کو پسند کرتا ہے وہ اس بات کو محسوس کر کے اس کو یہ احساس خوش کر دیتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں اور میری عمر میں بڑھوتری کر رہے ہیں، اس میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہاں پر بڑھوتری کا معنی، کثرت کا معنی، ایک تو ظاہراً جو معنی ہے بڑھوتری اور کثرت کا یعنی زیادہ ہونا کسی بھی چیز کا، دوسرا اس کا معنی جس کو علماء امت نے راجح قرار دیا کہ برکت اور بڑھوتری کا معنی یہ ہے کہ اس میں اللہ خیر اور برکت کو بر دیتے ہیں، بھلائی کو بر دیتے ہیں کہ انسان اگرچہ اس کی عمر، اس کی زندگی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس مال و اسباب کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھلائی اور خیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کم ہونے کے باوجود بہت زیادہ اس سے فوائد اور نفع اس سے لے سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، فقط صرف اور صرف کثرت ہی کثرت ہو، اس میں بھلائی نہ ہو، خیر نہ ہو، وہ کبھی بھی ایک مسلمان کی مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ ایک مسلمان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، پیارے نبی ان کو بتا دیجئے کہ کبھی بھی پاکیزہ چیز اور وہ چیز جو پاکیزہ نہیں ہے برابر نہیں ہو سکتی، اور وہ چیزیں جس میں پاکیزگی نہیں ہے، بھلائی اور خیر نہیں، اگرچہ جتنی مرضی زیادہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں وہ چیزیں جو کثرت میں ہیں، اگرچہ بھلائی اور خیر سے خالی ہی کیوں نہ ہو، ایک انسان اس کو اس کی کثرت کی وجہ سے پسند تو کرتا ہے لیکن اس میں خیر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، برکت اللہ کی طرف سے ایسی رحمت اور اس کی طرف سے ایسا اللہ کا انعام اور احسان ہے جس کی فضیلت اور اہمیت ہمیں اس بات سے سمجھ لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگا کرتے، اور مسند احمد کی روایت کو پڑھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا۔ رمق رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے، وہو یصلی، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ اپنی نماز میں اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کیے ہوئے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی، اے پیارے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں برکتوں کا نزول فرمائیے، اس میں وسعت عطا فرما دیجئے، وبارک لی فیما رزقتنی، اور میرے پیارے مالک و خالق جو تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے اس میں برکتوں کا نزول فرما دیجئے۔ اور عزیزان گرامی، اسی پر بس نہیں بلکہ یہ برکت اللہ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے، آپ نے اپنے لیے بھی مانگا، اپنے اصحاب کے لیے، اپنے پیارے ساتھیوں اور صحابیوں کے لیے بھی اس کا اللہ سے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ عنہ کی والدہ آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے اور اس کے لیے برکتوں کی دعائیں فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، پیارے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور جو بھی تو نے اس کو دے رکھا ہے پیارے اللہ اس میں تو برکتوں کا نزول فرما دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس دعا کے بعد وقت گزرا، اس دعا کے اثرات کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فواللہ ان مالی لکثیر، اللہ نے مجھے اس برکت کی دعاؤں کی بدولت کی وجہ سے، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ اس مال کو مال کثیر کہا جا سکتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ مجھے اللہ نے وافر اولاد عطا فرمائی،
میرے بیٹے اور پوتوں کی تعداد 100 سے زائد تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ بلکہ ابو العالیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے باغات عطا فرمائے جو سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ پھل دیا کرتے، اور انہی کے باغ میں ایک درخت ایسا جس میں سے کستوری سی اللہ خوشبو پیدا فرماتے اور لوگ اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ بات طے شدہ ہے، ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں براہ راست تو نہیں لے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرح ہمارے لیے دعائیں ہمارا نام لے کر تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات طے ہے ہم ایسے اسباب کو اختیار ضرور کر سکتے ہیں، ایسی باتوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان کو اپنی زندگی میں ضرور لا سکتے ہیں، جن سے اللہ خیر اور برکت سے ہمیں مالا مال فرما دیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ان اسباب کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے جن کی بدولت ایک مسلمان خیر و برکات سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا سبب صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ روایت آپ کا فرمان نقل کیا گیا۔ آپ نے فرمایا فَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ، وہ مسلمان جو اپنے مال کو، اپنے حصے کو جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اپنے نصیب کو، وہ اپنے حق کو لیتے ہوئے انتہائی دیانتداری کے ساتھ حلال طریقے سے حلال کمائی کو لیتے ہوئے اپنے مال کو لیتا ہے، یبارک، اللہ اس کے مال میں برکت بھی فرماتے ہیں۔ وَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّ، وہ مسلمان جو اپنے مال کو جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ حلال طریقے سے نہ ہو، یا وہ مال حلال کا نہ ہو، یا وہ چیز جو لی جا رہی ہے وہ حلال کی نہ ہو، اللہ ایسی چیزوں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، برکت کا وہاں نام و نشان نہیں ہوتا۔ کثرت ہو سکتی ہے لیکن وہ کثرت جس کثرت میں خیر و برکت نہ ہو، بلائی نہیں ہوتی، ایسی کثرت جیسا ہم پہلے بیان کر چکے وہ کبھی بھی ایک مسلمان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات ایک مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان جو خیر و برکت کو لینا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے مال کو، اپنی کمائی کو حلال طریقے سے لیتا ہے اور حلال ہی کماتا ہے اور حلال ہی کھاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کے طور پر بیان فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار، وہ مسلمان جو دو باہم ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کو تب تک اپنی خرید و فروخت ختم کرنے کا مکمل اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب وہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائیں۔ ایک ہی مجلس میں ہے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی معاملے کو طے کر لیا ہے، وہ اپنی اس مجلس سے الگ ہونے تک وہ اپنی اس معاملات کو منسوخ کر سکتے ہیں جب تک وہ الگ الگ نہیں ہو جاتے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تاجر باہم معاملات طے کر رہے ہیں، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں نے سچ بولا اور اگر ان دونوں کی سچائی بھی ثابت ہوئی اور جو چیزیں ان کے پاس تھی اس کو بالکل واضح بھی کر دیا، ان دونوں نے اپنے اپنے مال کی جو خوبیاں تھیں وہ بھی بتا دی، جو کچھ نہ کچھ نقص اور کچھ کوتاہیاں تھیں وہ بھی بتا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے کاروبار میں، مال میں اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس ہو وَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر دونوں نے اپنے اس مال میں، اس کاروبار میں، اس تجارت کے باہم معاملے میں جھوٹ بولا، کوتاہیوں کو چھپائے رکھا، خوبیوں کو اور زیادہ بیان کیا اور جھوٹ کی بنیاد پر اپنے مال کو بیچ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ اس کے مال سے برکت کو بالکل ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے انسان کسی غلط لفظ کو لکھ کر اس کو ریز کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ایسے اللہ اس سے برکت کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح تیسرا سبب ایک مسلمان کے لیے، جو مسلمان برکتوں، خیر اور بلائی کا حصول چاہتا ہے، وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انتہائی غور سے اور پلے باندھ لیتا ہے، غور سے سنتا بھی ہے، اس پر عمل کی کوشش بھی کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے مال کا سوال کیا، آپ نے مجھے عطا کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا، آپ نے پھر مجھے دے دیا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے مانگا، آپ نے پھر عطا کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا یا حکیم، اے میرے پیارے صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال ظاہراً بڑا خوبصورت ہے، دیکھنے میں انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھنا فمن اخذہ بسخاوۃ نفس، جو شخص بھی اس مال کو دل کے غنا کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع اور حرص کے اس کو لیتا ہے، بورک لہو، اللہ اس مال میں اس کے لیے برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ جو شخص اس مال کو لالچ کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اور سخاوت نفس کی بجائے انتہائی لالچی قسم کی اس اپنی نظروں کے ساتھ لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس مال میں کبھی برکت نہیں فرماتے، بلکہ کالذی یأکل ولا یشبع، اس آدمی کی طرح اس کا مال ہوتا ہے، اس کا وہ مال جو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر لالچ کے نہ ہو بلکہ لالچ کے ساتھ ہو، اس مال کی مثال ویسے ہی ہے، آدمی کھانا تو کھا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور عزیزان گرامی، ایک مسلمان جب دل کے غنا کے ساتھ اور سخاوت کرنے کی غرض سے، اس غرض سے میرے اللہ تو مجھے عطا فرما، میں تیری مخلوق میں اس کو تقسیم کروں گا، میرے مالک تو مجھے وہ مال عطا فرما جس مال کی وجہ سے پیارے اللہ میں تیرے فضل کو لے سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں اور اپنے دل کو غنا سے بھر سکوں۔ جب ایک مسلمان اپنے مال کو اس طریقے سے لیتا ہے جس کو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ رکھا ہے، تو اللہ اس کو وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان اللہ اس کو برکتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی ایک ایسے علاقے سے گزر رہا جہاں پر کوئی کسی قسم کے وہ کھیتی یا کوئی اس قسم کا لہلہاتے ہوئے کھیت یا کوئی ایسی چیزیں اس کو نظر نہ آئی، بیابان علاقہ، وہاں سے گزرا تو اس کو ایک آسمان سے آواز آئی، اس کی حدیقۃ فلان، بادل، ایک چھوٹے سے بادل کا ٹکڑا، اس کو حکم دیا گیا کہ فلاں شخص کے باغ پر جاؤ اور جا کر اس کو پانی پلاؤ۔ وہ آدمی نے اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اب بادل کے ٹکڑے نے چلنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، ایک جگہ پر جا کر بادل نے برسنا شروع کر دیا، جہاں برسا اس کے نیچے قدرتی نالا ہے چھوٹا سا، وہاں پر سارا پانی اکٹھا ہوا اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ پانی چلتا رہا، وہ آدمی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک باغ کے پاس پہنچا جہاں پر باغ کا مالک پانی کے انتظار میں ہے اور وہ پانی کی سیٹنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ جیسے ہی پانی آیا اس نے اپنے باغ کی سیٹنگ کے مطابق اس کی ترتیب لگانا شروع کر دی۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، جیسے یہ پہلے انتظار میں ہو کہ پانی آنے والا ہے اور میں نے پانی کی ترتیب کے مطابق اس کو لگا دینا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام تم کیوں پوچھتے ہو؟ خیر اس نے نام بتایا۔
تو بالکل وہی نام جو آسمان سے اس کو آواز آئی تھی، بادل کو حکم دیا گیا تھا کہ اس آدمی کے باغ کو جا کر پانی لگاؤ، اللہ نے اس کے لیے اہتمام کر رکھا تھا۔ میں نے اس کو وہ سارا واقعہ بیان کیا، ساتھ ہی میں نے اس کو کہا تم عمل کون سا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب بھی مجھے میرے باغ کی پیداوار ملتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کے لیے، اور ایک حصہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تیسرا حصہ میں اس مال کا وہ اسی باغ پر دوبارہ کاشت کر دیتا ہوں، دوبارہ اس کی پیداوار کے لیے اسی باغ پر لگا دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، ایک مسلمان جب اپنے مال کو اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کو ہر طرف سے سمیٹوں گا، اپنے دراز اور اپنے لاکر کو بھروں گا، میرا بینک بیلنس بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور میرے پاس بہت ساری جائیدادیں ہونی چاہیے، میرے پاس بہت کچھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، اور اس لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے اس کی دنیا ایسے بکھیرتا ہوں، وہ آگے ہوتا ہے اور دنیا اس سے آگے، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن ملتی وہی ہے جو اللہ نے نصیب میں رکھی ہے۔ لیکن جب انسان دل کے غنا کے ساتھ استغنا کے طور پر مال کو لیتا ہے جو اللہ نے نصیب میں کر رکھا ہے، تو اللہ اس مال کو سمیٹ کر اس کے پاؤں میں لا دیتے ہیں، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، وہ انتہائی وقار کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، چوتھا سبب ایک مسلمان کے لیے کہ مسلمان برکتوں کا حصول چاہتا ہے تو اس کو ابو داؤد کی روایت سمجھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، گویا کہ کھانے میں برکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، شاید کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتے۔ قالوا نعم یا رسول اللہ کے رسول بات تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم الگ الگ کھاتے ہیں، اکٹھے نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ، ساتھ ہی فرمایا واذکروا اسم اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مختصراً عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر برکت کے نزول کے لیے کھانے کی سنتیں جو بیان فرمائی، اس سنتوں پر عمل کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کھانے کی سنتیں مکمل کر لی جائیں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں جو ابو داؤد کی روایت میں، سب سے پہلی بات اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا۔ تیسری بات جو برکت کے نزول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جامع ترمذی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ بلکہ اطراف سے کھاؤ، سائیڈ سے کھاؤ، کیونکہ برکت کا نزول کھانے کے وسط میں درمیان میں اترتا ہے۔ چوتھی بات جو برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق انگلیوں کو چاٹنا اور گرے ہوئے کھانے کو بھی صاف کر کے اس کو بھی کھا لینا۔ انگلیوں کو چاٹنا، یہ کھانے کے بعد آپ نے اس پر عمل بھی کیا، اس کا حکم بھی دیا کہ انگلیوں کو چاٹ لے یا چٹوا لے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیجئے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے اس کھانے کو جو انگلیوں پر لگا ہوا اس کو ضائع نہ کریں، ٹیشو استعمال ضرور کریں لیکن انگلیوں کو چاٹنے کے بعد۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بھی بیان کیا، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کس لقمے میں، کس ذرے میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ ممکن ہے وہ کھانا جو ہلکا سا وہ ذرات جو انگلیوں پہ لگ گئے ہیں، ممکن ہے وہ کھانے کا ٹکڑا جو زمین پر گر چکا ہے، اللہ نے اس میں برکت کو رکھا ہو اور آپ اس برکت کو ضائع کر رہے ہوں۔ پانچویں بات، مسند احمد کی روایت کے مطابق اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کھانے کی جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک بات کو بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کھانا رکھ دیا جاتا آپ اس کو کچھ دیر کے لیے پڑا رہنے دیتے،
بہت زیادہ گرم اور حرارت سے بھرپور کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ساتھ ہی فرمایا ہوا اعظم للبرکہ، یہ برکت کے لیے ایک عظیم عمل بھی ہے اور اللہ کی طرف سے برکت کے نزول کا سبب بھی ہے۔ عزیزان گرامی، پانچویں بات ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان برکت کا حصول چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرح عمل کرے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں حالت یہ تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھے جاتے بھوک کی وجہ سے اور فاقوں کی وجہ سے۔ مجھے میری والدہ نے کہا، گھر والوں نے کہا جاؤ رسول اللہ کے پاس جا کر کچھ لے آؤ۔ میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، لوگوں کو یہ خطاب فرما رہے تھے، لوگوں جو شخص بھی استغنا اختیار کرتا ہے، جو اللہ نے دیا اس پر قناعت اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ جو شخص بھی سوال سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اس کو سوال سے بچا کر اپنی رحمت سے برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے جب یہ الفاظ سنے، میں کچھ مانگے بغیر ہی واپس پلٹ آیا، تو ساتھ ہی فرماتے ہیں ایک وقت گزرا کہ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ مال اللہ نے مجھے دے رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، آخری بات جس کو ہم اس خطبے میں بیان کرنے جا رہے ہیں، برکت کے حصول کے ذرائع اور اسباب میں سے چھٹا سبب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا اور اپنے اصحاب کو بھی اس پر عمل پر لگایا، وہ یہ ہے کہ برکت کے حصول کی اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ پیارے اللہ ہمیں اپنی برکتوں سے نواز دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے مجھ پر جو قرض ہے اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ خود بخود اس کا حل نکالیں گے۔ اور عزیزان گرامی، ان پر جو قرض تھا 22 لاکھ درہم ان پر قرض تھا، اور پاس کچھ نہیں تھا سوائے کچھ زمین تھی، جائیداد تھی، زمین پڑی ہوئی تھی۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں اس کا کوئی ریٹ یا اس کا کوئی دام مناسب نہیں تھا، لیکن اللہ سے ہم یہ دعائیں کرتے، اے زبیر کے رب، جس زبیر کو تو نے پیدا کیا اپنے پاس بلا لیا، اس کے قرض ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، جو کچھ دیا اس میں برکتوں سے نواز دے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا، اسی زمین کے ٹکڑے کا جو ریٹ لگا 5 کروڑ 2 لاکھ درہم، اس کا جب ریٹ لگا، پاس کچھ نہیں تھا، اتنا لمبی بڑی رقم قرض کی تھی وہ بھی ادا کی گئی، اور 4 ان کی بیویاں تھی، ہر بیوی کو 12 لاکھ درہم ان کے حصے میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ سے دعائیں اس سے مانگنے کی برکت ہے، اس لیے ہم بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں برکتوں کا حصول بھی دے، وہ اسباب جس کو اختیار کرنے کا آپ نے کہا ہے، اے اللہ ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلا سبب حلال کمائی، اور اس کے ساتھ دوسری بات کاروبار میں سچ بولنا، سچی بات کرنا۔ تیسری بات مال کو اللہ نے آپ کو دینا ہے، انشاءاللہ ہم سب کو دینا ہے، لیکن بغیر کسی لالچ کے، استغنا کو اختیار کرتے ہوئے اور سخاوت کی نیت سے اس کو لیں گے تو اللہ برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کھانے کی سنتیں، اس کو مکمل کیجئے۔ پانچویں بات قناعت اختیار کیجئے، جس حال میں رب نے رکھا ہے اس پر اللہ کی توفیق سے راضی ہو جائیے۔ چھٹی بات یہ ہے اللہ سے دعائیں کیجئے، انشاءاللہ اللہ برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔